بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لاہوتی انسان علم اخلاق کی اور اس کے نویں فصل اور اس پر یہ دوسرا مباحثہ جس کا عنوان تھا کہ فضائل اخلاقی اور رذائل اخلاقی۔ تو آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق انسان کی نفس سے ہے، کیونکہ نفس کی دو قوتیں ہیں، ایک قوت نظری اور ایک قوت عملی۔ اس قوت نظری کے نتیجے میں، حالانکہ یہ قوت نظری مستقیم عقل نظری اور عملی سے تعلق ہوتا ہے، یہ قوت نظری کا ہم نے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ انسان جب کلی علوم سے اس عقل نظری عملی کے ذریعے آگاہ ہوتا ہے تو پھر اس کلی علوم سے جزئی علوم اور پھر اس عالم کی غایت کو جان لیتا ہے۔ پھر وہ مراتب حقیقی، جتنے ذات حقیقی کے مراتب ہیں ان سے وہ اس کو آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر انسان کا اس کا نتیجہ ہے کہ انسان اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور پھر عالم بالا سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی قوت نظری کا کمال۔ یہ اب اس کے مقابلے میں جو ہے اس سے پھوٹتی ہے، اس قوت نظری کا جب یہ کمال حاصل ہوتا ہے تو حکمت نظری اور حکمت عملی، یہ اس کا تو یہ حکمت عملی کا تعلق یہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو رذائل اخلاقی سے پاک کرے۔ رذائل اخلاقی کہیں گے جی کیا ہے رذائل اخلاقی؟ کینہ، بغض، عداوت، حسد، تکبر، خود پسندی، یہ بیماریاں ہیں، اور ان سے بڑھ کر چار جو بنیادی بیماریاں کہ انسان کو شہرت کی خواہش ہے، انسان کو دنیاوی دولت کا لالچ ہے، انسان کو کرسی کا لالچ ہے، جنسی ہوس ہے۔ تو یہ جو رذائل ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے اور آراستہ کرے کس چیز سے؟ فضائل اخلاقی۔ جب انسان اپنے آپ کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فرشتگانہ صفات، وہ فرشتگانہ صفات کون سی ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کون سے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ظہور کہ انسان رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، یہ ساری صفات انسان کو جب حاصل ہوتی ہیں تو پھر وہ قلبی طہارت، اور ایک تو قلب انسان کا طہارت اختیار کرتا ہے، نہ صرف قلب بلکہ اس کی ذہنی جو ہے نا وہ طہارت بھی ایک چیز ہے۔ ذہنی طہارت آپ کہیں گے ذہنی طہارت کیا ہے؟ ذہنی طہارت یہ ہے کہ آپ کے جو نظریات ہیں وہ پاک صاف ہوں، اس میں نفوذ نہ ہو مغالطات کا، جھوٹ کا، بے ایمانی کا، مکر کا، اس کے اندر کسی قسم کا شائبہ نہ ہو۔ تو جب یہ انسان ذہنی طہارت حاصل ہوتی ہے اور پھر انسان کو قلبی تخلیہ، انسان کا قلب تمام بیماریوں سے پاک اور خالی ہو جاتا ہے اور صفات سے جو حسنہ ہیں ان سے وہ مزین ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت اشراق ہوتا ہے عالم بالا سے۔ وگرنہ اگر آپ یہ فضائل اخلاقی سے آراستہ نہیں ہیں، اگر آپ رذائل اخلاقی آپ میں پائے جاتے ہیں تو جو یہ سمجھتا ہے کہ جو اس عالم میں اندھا ہے وہ اس عالم میں بھی اندھا ہی معشور ہوگا۔ خود قرآن کی آیت اس پر گواہ ہے کہ کانا فی ہذہ اعمی، فی ہذہ یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، وہ اس عالم میں بھی اندھا ہوگا بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان، یہ جو انسان کا قلب ہے، انسان کا جو نفس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آئینہ ہے۔ اگر یہ آئینہ ان اخلاقی بیماریوں کی گرد سے اٹا ہوا ہے تو اس پر جو فیضان ہوتا ہے اس کا پراپر انعکاس نہیں ہو سکتا، اس سے جو تصویر ظاہر ہوگی وہ گدلی ہوگی۔ انسان رب تعالیٰ کو، اس کی جو مخلوقات ہیں بہترین، ان سے انسان ربط نہیں قائم کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں جب آئینہ صاف ہوگا تو پھر انعکاس پراپر ہوگا، وہ اس کو وصول بھی کرے گا اور انعکاس بھی ہوگا یہاں تک۔ اور اس کے بعد یہ رذائل اخلاقی بیماریاں ہیں، تو جب تک انسان بیماری ہو تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بدنی لحاظ سے بیمار ہوتا ہے تو جراثیم جو ہیں
وہ انسان کے بدن میں داخل ہوتے ہیں، اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ بیماری کو دور آپ کیسے کریں گے؟ جب ان تک ان جراثیم کو وہاں سے نکالیں گے نہیں یا ماریں گے نہیں، وہ بیماری نہیں ختم ہوگی۔ انفیکشن اینٹی بائیوٹک چاہیے، وائرل ڈیزیز ہے اینٹی وائرل چاہیے آپ کو، امیبک اینٹی امیبک چاہیے، اور فنگل ہے تو اینٹی فنگل آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے میڈیسن کی۔ اسی طرح انسان کا نفس ناطقہ، یوں سمجھے اس کے بیکٹیریا وائرس کیا ہے، یہ اخلاقی جو رذائل ہیں، بیماریاں ہیں، آپ ان کو اس نفس ناطقہ سے دور نہیں بگائیں گے تو یہ پاک و طاہر و صاف نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کپڑا کیسے صاف ہوگا اگر میل کچیل ہے، اس کو دھوئیں گے، اس کو میل کو باہر نکالیں گے تو پھر ہی کپڑا صاف ہوتا ہے۔ تو یہاں تک اب اگلی بات آ گئی کہ ان دو کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان ہے تو انسان کی ایک جنس اور فصل سے مل کر بنا ہے، یہ فصل اس کی جنس حیوان ہے اور یہ مبہم ہوتی ہے۔ ہر حیوان، انسان بھی اگر حیوان ہے تو تشخص کیسے ملے گا، یعنی اس کو تعین کیسے ملے گا؟ انسان کو فصل سے تعین ملے گا۔ اس حیوان پر جب نطق آئے گا یا ناطق آئے گا تو پھر یہ حیوان ناطق بنے گا۔ یہ ناطق جو ہے اس حیوان کو تعین اور تشخص دے رہا ہے۔ ہمیشہ جو فصل ہوتی ہے وہ جنس کو تحصل دیتی ہے۔ اسی طرح یہ جو قوت نظری اور قوت عملی، ان کا تعلق آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے جنس کے مرتبے پر کون ہے اور فصل کے مرتبے، کیونکہ فصل خاص ہے، یہ تشخص دیتی ہے۔ تو قوت عملی جو ہے وہ جنس کے مرتبے پر ہے اور قوت نظری یہ فصل کے مرتبے پر ہے۔ اب یہ کیوں بتانا چاہ رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ انسان اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے، جتنے بھی اعمال اس قوت نظری کے بغیر انجام دیتا ہے تو یہ اعمال جو ہیں یہ بے نتیجہ ہوں گے۔ کیونکہ آپ نے خود سنا ہے انما الاعمال بالنیات، کسی بھی عمل کی کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اسی طرح کسی بھی آپ کا جو عمل ہے اس کی بنیاد آپ کا نظریہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک فعل کو سر انجام دیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے ایک عمل کیا، ایک نیکی، بنیاد وہ نظریہ بڑا ہے تو 70 اور 700 گنا۔ ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نہیں ہر کسی کو تو 70-100 نیکیاں نہیں دے گا، وہ یہ بنیاد اس کا یہ قوت نظری ہے۔ کیونکہ قوت نظری مضبوط ہوگی تو قوت عملی کا بھی اثر اور وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا کمال چاہیے، صرف قوت نظری نہ ہو اور یہ نہ ہو تو پھر کسی حد تک ثواب ہے۔ اگر قوت عملی ہے اور بغیر اس کے پیچھے کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کیسے لوگ نماز سجدے مارتے ہیں لیکن ان کے اخلاقیات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی وجہ ان کی قوت نظری کمزور ہے۔ تو قوت نظری جو ہے وہ بنیاد ہے اور وہ فصل کے مقام و مرتبہ پر ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں اپنے کمال کو پہنچیں گے تو پھر یہ انسان جو ایک انسان صغیر ہے، چھوٹا انسان، یہ مشابہ ہو جاتا ہے انسان کبیر کے۔ انسان کبیر کل عالم انسان کبیر کہلاتا ہے، اور چھوٹا انسان یہ عام انسان انسان صغیر ہے۔ جب قوت نظری اور عملی کا کمال حاصل ہو جائے گا تو انسان صغیر یہ والا انسان کبیر کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اب سائنس بھی پروو کر رہی ہے کہ انسان میں جو انسان کے 86 ارب نیورونز ہیں برین میں، کیسے ان کا آپس میں لنک ہے، کیسے اس سے امپلسز جاتی ہیں، وہ ایک ڈیٹیل ہے۔ اسی طرح انسان کے سیلز کی ڈویژن کے بعد ڈی این اے کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، جیسے دو سٹرینڈ ہیں، پھر اس کے بعد نیوکلیوٹائڈ بیسز اس پہ کس سپیڈ سے آتی ہے اور وہ کس قدر پیچیدہ ایک پروسیس ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام نظام انسان کا سسٹم دیکھ لیں اور اس کا لنکڈ ہے، ایک برین اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو انسان صغیر اسی لیے کہتے ہیں قوت عاقلہ وہ برین کے مرتبے پر ہے کہ قوت عاقلہ جو ہے جب وہ اس تمام نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے، رذائل کو ہٹا کر اخلاقیات کو لے آتی ہے، اخلاقی خصوصیات کو، تو پھر یہ مشابہ ہو جاتا ہے۔ انسان کبیر جو ہے اس کے مشابہ انسان صغیر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پھر انسان اس کے ظاہری جو اعمال ہیں وہ اثر رکھتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو بہترین تبلیغ ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نمازیں پڑھتے ہیں لوگ اثر ہی نہیں ہوتا، نہیں، ان کی قوت نظری کمزور ہے، اس وجہ سے ان کے قوت عملی میں اثر نہیں ہے۔ اگر قوت نظری اور عملی ایک یکجان ہو جائیں تو اس کے فعل جو ظاہر ہوگا وہ اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے جو بہت سارے لوگوں نے مثالیں دی ہیں کہ اگر انسان کے اعمال بہت اچھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مولوی عام لوگ جو بہت ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ریاکاری، اگر ریاکاری کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، اگر ریاکاری کے لیے وہ دکھاوے کے لیے اپنی شوشہ بلے بلے کے لیے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ خمس دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اس کی مثال کیسے دی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ ایک صاف ستھرا ٹوائلٹ ہے کہ وہ باہر سے صاف ستھرا ہے لیکن اندر تو گندگی سے بھرا ہے، اس کا باطن جو ہے وہ تو برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ مثال دیتے ہیں مزار کی، ایک شخص جو گناہ گار ہے اس کا مزار بنا دیں، باہر سے مزار ہے، لوگ آ کے طواف کر رہے ہیں لیکن اس کا اندر گل سڑ گیا اور بدبودار قبر ہوئی پڑی ہے۔ تو اور بھی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے ایک کسان ایک کھیتی کو بوتا ہے تو اس کھیتی میں جڑی بوٹیاں اگائیں، یہ جڑی بوٹیاں کیا ہیں؟ یہ اخلاقی بیماریاں ہیں، یہ جب تک جڑی بوٹیاں رہیں گی آپ کی کھیتی کو صحیح طرح پھلنے پھولنے اور پنپنے نہیں دیں گی، جو فصل حاصل ہوگی وہ گھٹیا لیول کی ہوگی، اور حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ جڑی بوٹیاں اس پوری کھیتی کو دوسری یا تیسری بار، کیونکہ جڑی بوٹیاں بار بار اگتی رہتی ہیں، تو وہ کھیتی کو پر مکمل کنٹرول کر لیں گی اور وہ کھیتی حاصل ہی نہیں ہوگی، تو نتیجہ ضائع، صفر ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ قلبی طہارت انسان کے ہر عمل کی بنیاد ہے، تو انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا موضوع تھا کہ فضائل اور رذائل کی بنیاد، اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے، اس کی جو معرفت ہے وہ قوت نظری، اور پھر اس کے بعد عملی میدان ہے، وہ عملی میدان جب ظاہری اور عملی اور یہ نظری جب یکجان ہو جائیں گے تو پھر انسان کو حقیقی کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔